آج کل دیکھیں کہ شوگر کی بیماری کتنی اہم ہے، کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہر دوسرے بندے، ہر تیسرے بندے کو، ہر دوسرے بندے۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے نا پرہیز نہیں کرتے۔ پرہیز سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے کھانا بتلایا وہ ہم کھانا نہیں کھاتے۔ کھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شوربے والا سالن جو تھا نا وہ بہت پسند فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں شوربے والا اچھا نہیں لگتا۔ اگر گھر والے تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیں تو ہمیں جو ہے اسے لڑائی کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ پانی کیسا کر دیا، اتنا پانی ڈال دیا۔ کھانا، اور اس میں دوسرا فائدہ بھی ہے، اگر آپ کے گھر کے اندر زیادہ سالن ہو جائے گا تو پڑوسیوں کے کام آئے گا، کسی غریب، کسی مساکین، کوئی فقیر آ جائے گا اس کے کام بھی آ جائے گا۔ تو پرہیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ہر بندہ جو ہے شوگر کے اندر مبتلا ہے، تو میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں۔ آپ اس عمل کو عقیدے اور ایمان کے ساتھ دل کے اندر پختہ یقین رکھتے ہوئے جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے 2.5 مہینے کرنا ہے، 2.5 مہینے اس کے اندر کبھی بھی ناغہ نہ آئے، اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر آ کر ہمیں بتلائیں، پھر رپورٹ کرا کے آئیں، پھر بتائیں کہ کس طرح آپ کو شفا ملی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ البنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، آیت نمبر 80 ہے۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی۔ یہ قرآن مجید سورۃ البنی اسرائیل کے 80 نمبر پر آتی ہے۔ اور پھر آپ نے جب یہ دعا 3 مرتبہ پڑھو تو پھر 3 مرتبہ پھر یہی درود پاک پڑھنی ہے، اور درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، اور جو وقت آپ مقرر کرو، یعنی صبح کا جو کرو تو ہر وقت صبح کو ہی کرنا ہے، اگر شام کو وقت جو لگے شام کو کرنا ہے تو ہر وقت آپ نے شام کو ہی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ عمل آپ کرو گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر چیز بتلائی ہے، ہر چیز کا ہمیں فائدہ بتلایا، ہمیں نقصان بتلایا، اور جو ہے نا پریشانی بتلائی۔ اور قرآن مجید حدیث پاک کے اندر خلاصہ صرف 2 چیزوں کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ پر کوئی مشقت یا پریشانی آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے صبر کرنا ہے، اور جب آپ پہ خوشحالی یا آپ کو صحت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ تو آپ نے جو ہے ہر وقت شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ شکر وہ چیز ہے کہ جتنا آپ پر شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ آپ کو نعمت عطا فرمائے گا۔ جس طرح آپ گھر کے اندر گئے، گھر کے اندر کوئی چیز کھا رہے ہیں تو آپ اس پر شکر ادا کریں کہ یا العالمین آپ کا یہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے یہ چیز ہمیں عطا فرمائی۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جتنا آپ شکر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمائے۔